बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर खान। व्यूअर, आज ईद का दिन है, ईद कुर्बान का दिन है जनाब। आपको मेरी तरफ से और मेरी पिंडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक जनाब। आज जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आज ईद कुर्बान है। आज हम लोगों ने कुर्बानी भी देनी है, सुन्नत इब्राहिमी को भी ताज़ा करना है। और ये जो कुर्बानी होती है इसको सिर्फ जानवर हलाल करने का नाम नहीं होता। इस कुर्बानी को हम लोग इसलिए करते हैं, ये सुन्नत को इसलिए ताज़ा किया जाता है ताकि जो लोग पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते उनके लिए कुर्बानी की जाती है, उनको कुर्बानी का गोश्त दिया जाए ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल हो सकें और ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। हम में से अक्सर लोग होते हैं जो कुर्बानी करते हैं और अपने फ्रीज़र्स को भर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो साहिब एहसास होते हैं, साहिब हैसियत होते हैं, तो हम लोग सारा साल गोश्त खा सकते हैं। उन लोगों को देखना, हमने उन लोगों तक इस गोश्त को पहुंचाना है जो बेचारे पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, इस ईद के दिन का इंतज़ार करते हैं ताकि उनको भी गोश्त खाना नसीब हो सके। बात ईद की हो रही है, कुर्बानी की हो रही है, खुशियों की हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपकी खुशियों को भी दुबाला किया जाए और आपकी मुलाकात हमारे पाकिस्तान के दो ऐसे फ़नकारों से कराई जाए जिन्हें आप टीवी सीरियल्स में, स्टेज पर देखते हैं और फिल्म में भी उन्होंने काम किया। आप उनको फिल्म में भी देखा होगा उनको आपने। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के दो बहुत बड़े नाम, सपना शाह साहिबा और सलीम अफंदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज ईद के दिन मुझे टाइम दिया और यहाँ बैठने का शरफ बख्शा। नहीं ताहिर साहब, ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है और ये आपके चैनल वालों की जो है ज़रा नवाजी है कि उन्होंने हमें बुलाया और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और आप आए। अच्छा, कुछ याद है शादी की जो पहली ईद थी वो कैसे मनाई थी आपने? शादी की जो पहली ईद है वो मैंने अपने मैके में, शाहजी भी मेरे साथ थे, क्योंकि मैं तकरीबन अभी कोई 2-3-4 साल हो गए हैं जो मैं ईद यहाँ रावलपिंडी में करने लगी हूँ। वरना छोटी ईद हम जो है वो कराची करते थे और बड़ी ईद जो है वो मैं अपने मैके में करती थी। तो अब तकरीबन 4था साल होने वाला है मेरे अब्बू की जब से डेथ हुई है, तो बस मैं नहीं जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि ये होता है कि पहले अब्बू बहुत फोर्स करते थे जब ईद आती थी कि भाई आप आओ, तो मैं जाती थी। लेकिन बस वहाँ जब मैं जाती हूँ मेरे फादर मुझे नज़र नहीं आते हैं, तो मैं इस वजह से 3-4 साल से ईद या पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना वो करती हूँ। अच्छा शाहजी, ये बताइए कि कुर्बानी का जो जानवर है वो खुद ख़रीदते हैं या कोई ख़रीद के ला देता है आपको? कुर्बानी पहले तो हम गांव में, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे वहाँ पहले से साल में लेके इनकी बहनें अपने अपने वहाँ जिसने कुर्बानी करनी थी तो वो रख लेते थे। तो जब हम ईद पे जाते थे तो हाथ लगा कर वहाँ कुर्बानी, इसलिए हमें तो इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि इनका ताल्लुक गांव से गुजरावाला। क्योंकि हमारी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ भाइयों ने जो है दूसरे जो है भैंसे वैसे जो है ना वेड़े वो रखे हुए होते हैं, तो साथ में जो है वो हम अपना जानवर एक जो है बकरा जो है वो लेके रख लेते हैं। तो भाइयों ने दुम्बे वगैरह भी रखे हुए होते हैं, तो वो वहाँ खेतों में सारा दिन जो है वो चरते रहते हैं और इसी तरह चारा खा के। और वो हमारे दूसरे ये है कि गांव में हमारे जो अपने वो मज़ारे जो होते हैं ना काम करने वाले, वो भी रखे हुए हैं, तो वो काम हम करते हैं, देखभाल करते हैं। तो एक ये होता है कि अपने घर का पला हुआ जानवर भी होता है, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है आपको उसकी कुर्बानी करने का। तो शहरों में तो ये है कि आपको पता है कि यहाँ ला के घरों में कैसे आप जानवर रखेंगे, फिर उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ ये है कि टाइमली जब आप जाएं, ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन बाद भी आप जाके आप जानवर ख़रीदें और ला के 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप रखते हैं, तो फिर दूसरे दिन उसकी कुर्बानी जो है वो कर लेते हैं। ज़्यादातर तो शाहजी जाते हैं, मुझे तो वैसे डर लगता है, मैं कम में जाती हूँ। जानवर का गोश्त खुद बनाते हैं या कोई और बना, कसाई वगैरह बनाता है आपका? नहीं, खुद तो हम नहीं काटते। यहाँ तो आपको पता कसाई जो है वो आता है और वही बकरा वगैरह ज़िबा करके काट के वही सारा हिस्से बना के सब कुछ करके वो देते हैं। ईद के दिन और ईद के दिनों में कसाई को ढूंढना एक मोज़े से कम नहीं होता, तो कसाई कैसे ढूंढते हैं, ये मोज़ा कैसे सर्व होता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ईद पे दर्जी को कपड़े सिलाई कराना मुश्किल होता है खासकर हम ख़वातीन के लिए, इसी तरह बड़ी ईद पे जो है ना वो कसाई को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो तकरीबन आपको पता है कि ईद से पहले ही जो है वो बुकिंग करवा ली जाती है, तो वो पोस्टर लगा देते हैं, अपना नंबर लिख लेते हैं। तो इस वजह से कुछ अपने जानने वाले होते हैं जो कुर्बानी करते हैं, फिर उनको भी कह देते हैं,
تو اس وجہ سے پھر مل جاتے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو بکرا ذبح کرنا اور اتنا کاسٹلی پڑ جاتا ہے. میں حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں اتنا تو بکرا لانا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسائی کو ڈھونڈنا اور اس کے ساتھ وہ ذبح کرنے کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ طے کرنا مشکل ہوتی ہے. اچھا بھابھی یہ بتائیے کہ عید کے دن شاہ جی جو ہیں کیا فرمائش کر کے بناتے ہیں آپ سے, کیا چیز یہ شوق سے کھاتے ہیں؟ شاہ جی اسپیشل جو بناتے ہیں وہ بنواتے ہیں مجھ سے, وہ اسٹو ان کو بہت پسند ہے. اور دوسرا یہ سوئیاں جو ہے بنی ہوئی یہ جو ہوتی ہے نا وہ والی جو ہے وہ میرے سے اسپیشل بنواتے ہیں. ان کو بہت اچھی لگتی ہیں وہ, کیونکہ ان کی مدر وہ بناتی تھی تو میں نے امی سے ہی جو اپنی ساسو ماں ہیں انہی سے سیکھا تھا, تو وہی پہ اس وجہ سے جو ہے میں ان کو بنا کر دیتی ہوں. اور اسٹو بہت شوق سے کھاتے ہیں, اور شامی کباب جو ہیں. عید کی شاپنگ کون کرتا ہے, آپ شاہ جی کے لیے کرتی ہیں یا شاہ جی آپ کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں سر میں ان کی بات دیکھیں, یہ دوسری طرف چلی جائیں گی. میں جب دبئی میں جاتا ہوں ہوتا ہوں تو میں اپنی مسز کی اپنی بیٹیوں کی شاپنگ خود کرتا ہوں. میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ عورتوں کی, میں بعض اپنے دوستوں کی بیویوں کی شاپنگ میں وہاں دبئی میں کرتا ہوں. وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے, کہتے سانو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کی لے کے جانا نا, تھانوں کس طرح پتہ لگ جاتا ہے نا. میں ان کے لیے خود وہاں شاپنگ کرتا ہوں اور لے کے آتا ہوں, چاہے وہ شوز ہیں یا کپڑے پہننے والے ہیں یا ان کی کوئی پسندیدہ پرفیوم ہے, وہ میں 10 15 20 لے آتا ہوں مختلف. میں میک اپ کا سامان بھی ہو گیا. اور مجھے آپ یقین جانے مجھے شاپنگ کرنی نہیں آتی ہے کیونکہ شروع سے ہی یہی مجھے لا کے دیتے ہیں, تو مجھے نہیں آتی ہے شاپنگ. لیکن یہاں جو ہے نا, یہاں میں نہیں کرتا شاپنگ. یہاں یہ کیونکہ یہ عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شاپ نہیں ہے 20 شاپ پہ جائیں گی اور وہ سارا ٹائم اور جیسے کہ ابھی گرمیاں پڑ رہی ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں یار یہ عورتوں کو گرمی نہیں لگتی, یہ بازاروں میں گھسی ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں غربت ہے, بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شاپنگ کرنا بھی ایک یہاں بڑا مشکل ہے میری نظر میں. نہیں جو آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہو تو آپ کو شوق ہوتا ہے چلیں جی اور چیز دیکھ لیں, اور آپ کا دھیان اس طرف رہتا ہی نہیں ہے. آپ جس چیز کو زیادہ فیل کرو گے وہ آپ کو زیادہ لگے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین بس اسی میں ذرا مصروف ہوتی ہے, یار یہ چیز دیکھ لو یہ چیز دیکھ لو, تو آپ کا دھیان جو ہوتا ہے وہ دوسری طرف بٹا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے گرمی سبھی کو لگتی ہے, لیکن ذرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ میرے تجربے میں وہاں ایک دن چوڑیاں پہننے جائیں گی, چاند رات کو جانے ضروری ہیں, اور پہلے کپڑے لینے جائیں گی, پھر ایک دن پھر شوز لینے جائیں گی, پھر گھر کے لیے پکانے کے لیے کچھ لے کے 7 8 دن یہ صرف شاپنگ ہی اس چکر میں کریں گی. چوڑیاں میں نہیں پہنتی ہوں اس لیے کہ شاہ جی کو پسند نہیں ہے. یہ بھی میں نے جو ہے یہ کڑے جو ہے یہ میں نے پہنے ہوئے, یہ ہر روز مجھے ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں یہ اتارو, یہ مجھے بہت برے لگتے ہیں. میں نے کہا یار کہ چوڑیاں مجھے ان کو اچھی لگتی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یار مجھے یہ ان چوڑیوں کی آواز نہیں اچھی لگتی, اس لیے میرا شوق ہی ختم ہو گیا. تو میں بھی ہمارے گاؤں گئی ہوئی تھی تو ہماری فیملی میں جو شادی تھی تو میں نے یہ پہن لیے, تو یہ مجھے کہتے ہیں یار یہ اتارو تم, مجھے یہ بہت برے لگتے ہیں, یہ تو مجھے خالی ہاتھ جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں, یہ کہ چھن 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 یہ بازوؤں میں پہنے ہوئے. کہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ آپ لوگ بہت زیادہ سوشل ہیں. اب میں نے جب بھی دیکھا آپ کی طرف کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے اور آپ کا گھر آنا جانا لگا رہتا ہے, تو عید پہ ایسے کون سے فنکار ہیں جو زیادہ آپ کی طرف آتے ہیں یا آپ ان کی طرف جاتے ہیں؟ یقیناً میں اور شاہ جی ہم لوگ بہت کم کسی کی طرف جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ سبھی آرٹسٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور بڑی محبت اور بڑا پیار جو ہے وہ دیتے ہیں, اور ہم بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اور مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے, مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب وہ میری طرف آتے ہیں اور بہت پیار سے وہ مجھے کہتے ہیں بھابھی ہم نے یہ کھانا ہے تو بھابھی ہمیں یہ بنا کے دے. تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کو پکا کے دینا, ان کو کھلانا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی طرف جاؤں. مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ, اور یہ سنت بھی ہے, آپ کے گھر مہمان آئے اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں جب کوئی میرے گھر میں مہمان آئے, تو یہ دوسروں کو کھلا کے ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے میں ان کی خدمت کروں, یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور مطلب ہمارے ایک فنکار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے بیزی رہتے ہیں, شہزادہ غفار صاحب, ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ بعد رات کو 1 بجے آتے ہیں, لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں یار شاہ جی آپ کے پاس
وہ بہت محبت کرتے ہیں سر. میں اور وہ 25-30 سال سے اکٹھا ہم کام کر رہے ہیں. بہت گریٹ. وہ ہمارے گھر کا فرد ہے. نہ آج تک وہ میرے لیے آرٹسٹ بنے, اور آج بھی آپ یقین کریں, کبھی دیکھیں آپ جب وہ آپ کی بھابھی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ان کو پرس کہتی ہے نا, وہ پرس اٹھا کے آج بھی چلتے ہیں گاڑی میں. مجھے اتنا مجھے فخر ہوتا ہے اور میں ان پہ فخر کرتی ہوں. ہمارے پنڈی اسلام آباد کی ایک پہچان ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے شہزادہ غفار صاحب کا, پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. اور مجھے کبھی کبھی شرم آنے لگ جاتی ہے, وہ جب گاڑی سے اترتے تو میرا پرس پکڑ لیتے ہیں, تو میں کہتی ہوں بھائی نہیں, کہتے نہیں بھابھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں آپ کا پرس پکڑتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں, اور بہت عزت دیتے ہیں باخدا, بہت زیادہ. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی شوٹنگ کے دوران, تو میں نے نا اسٹیپ والا جوتا پہنا ہوا تھا, تو میرے سے نا میرے کمر میں درد ہو رہا تھا, میرے سے جوتا بند نہیں ہو رہا تھا, تو میں کوشش کر رہی تھی جوتا بند کرنے کی, تو سامنے سین کروا رہے تھے, تو وہ سین چھوڑ کے نا, ریکارڈنگ چھوڑ کے آگے میرا جوتا بند کرنے لگے. میں نے کہا بھائی کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں بھابھی میں نے دور سے دیکھا, آپ کوشش کر رہی تھی, آپ سے بند نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے, میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں آپ سید زادی ہیں تو مجھے اچھا لگے گا. بہت محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ ہماری کرتا ہے وہ, اور اتنا عرصہ ہمارے ساتھ کام بھی کیا ہے, اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور نام دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے عزت اور ایسے نام نہیں دیتا, کوئی نہ کوئی کسی انسان میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, اور ان میں عاجزی ہے, اور وہ بیسیکلی وہ اندر سے جو ہے نا, شہزادہ غفار صاحب جو ہے وہ ایک درویش آدمی ہے, بہت بہت گریٹ انسان ہے. اچھا بتائیے, ماشاء اللہ سے آپ کو 26 سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہوئے, اور 26 سال سے آپ شادی کی, آپ کے ابھی پرسوں آپ نے اینیورسری منائی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ خوشگوار لائف کا راز کیا ہے؟ راز تو یہی ہے, دیکھیں ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا برداشت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا کسی کو کچھ ڈانٹ دیا یا کوئی ایسی بات کر دی کہ اس کو نیچا دکھائیں. نہیں, میاں بیوی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پیار محبت سے, اگر کوئی کسی میں دیکھو کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بجائے آپ دوسروں کو سنانے کے, دوسروں کو شور شرابہ کرنے کے, آپ آرام سے بیٹھ کر اس چیز کو حل کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے, اور یہ بیوی یہ ہے مانتی نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مان لیں, آپ کہیں کہ ہاں یار میں غلط ہوں. تو میرے خیال میں آپ تب تک صحیح نہیں چل سکتے جب تک آپ کے اندر ایک نرمی نہیں ہوگی. تو اگر میرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے, میں کوئی ناراضگی میری شاجد سے ہو جاتی ہے, تو میں سب سے پہلے ایکسکیوز کر لیتی ہوں ان سے. آپ نے جو سوال کیا تھا تھوڑے سے میں بھی اس کے بارے میں گیا. شادی کی کامیابی ٹھیک ہے, سپنا نے جو باتیں کی یہی ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کسی کو کہتے ہیں نا, دو دوست بھی ہوتے ہیں یا دو مسافر ملتے ہیں کہیں, تو وہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جب وہ سفر شروع ہوتا ہے ان کا, تو وہ رشتہ داری میں بھی بدل جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو میں نے جو محبت کی بات کی تھی, محبتیں بانٹیں, تو میری زندگی کی کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کو دیکھا, ہماری محبت کو دیکھا. اور پھر سپنا کا یہ ہے کہ آپ بھی اتنے عرصے سے فیلڈ میں جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھی بیوی, آپ نے کبھی گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ عام زندگی میں آرٹسٹ ہے ہی نہیں نا. اور جتنے بھی میں دیکھتا ہوں وہاں بھی جب ہم آرٹس کونسل میں ڈرامہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے تمام چینل والے, کیا سینئر کیا جونیئر آرٹسٹ, سپنا کے ساتھ, کیونکہ اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی سے بڑی عاجزی سے بات کرتی ہے. کبھی کسی کو بتا کہ میں بعض دفعہ چڑھ جاتا ہوں کہ یار ڈرامہ ختم ہو گیا, یہ لائٹیں بند ہو جائے گی, باہر نکل جاؤ نا, تو وہ کہتی نہیں ہے. جب آپ کو کوئی محبت دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسے محبت کرنی چاہیے. تو ہماری زندگی کا اللہ کا کرم ہے, اور آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہیں, اور بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو اسی طرح سلامت رکھے. آمین. اچھا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہیں گے سپنا جی, آپ اور سلیم صاحب, آپ دیکھنے والوں کو؟ جی تھینک یو سو مچ طاہر صاحب اور آپ کے چینل پنڈی نیوز کا, کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, اتنی عزت بخشی. اور آپ سب کے لیے ایک میسیج یہی ہے کہ خوش رہیے,
दूसरों पे जीने दें, जिए, मोहब्बतें बांटें। नफ़रतें तो वैसे ही हम लोगों में इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि हम इतनी नफ्सा नफसी का शिकार हो चुके हैं कि हम दूसरों को बजाय तकलीफ़ देने के उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बतें दें, मोहब्बतें बांटें। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यही कहूँगा कि सपना ने सारी बातें कह दी हैं कि बाकी हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मोहब्बतें बांटें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में अल्लाह ताला का यही पैगाम दे के गए हैं कि देखें, जितनी आप किसी से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और वैसे भी इतनी टेंशन है, आपको पता है माशरे के अंदर एक इंटरनेशनल ग्लोबल पे पूरा एक जंग चल रही है, सर जंग। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो जाएं। जब हम एक नहीं होंगे और हमें कामयाबी तभी नहीं मिलेंगी कि जब तक हमें एक मुट्ठी होना है, तभी खुशहाली आएगी, तभी इस्लाम आएगा, तभी सब कुछ अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो मैं आपके चैनल का जो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब, और आप हमारे जब भी ऐसा मौका आता है आप ज़रूर आते हैं। मैं आपके तमाम चैनल वालों का, पिंडी न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आई होप कि जनाब पसंद आएगा, और पसंद क्यों नहीं आएगा, इतने प्यारे से कपल से मैंने आपकी मुलाकात कराई और उनकी खुशगवार लाइफ के हवाले से पूछा, उनकी ईद के हवाले से पूछा, इनकी ईद के दिन क्या मसरूफियात होती हैं और किस तरह से ये अपनी ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या फरमाइश करके वो अपनी हमारी भाभी से ये बनवाते हैं और क्या इनको पसंद है, क्या नापसंद है। आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने को मिली होंगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपने जाते जाते एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे प्रोग्राम को भी लाइक करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने